بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین، 12 عدد بادام کو رگڑ کر سردائی بنائیں اور آدھا کلو ابلتے دودھ میں ڈال کر 3 جوش دیں۔ ٹھنڈا ہونے پر چینی یا شہد ملا کر استعمال کرنے سے ہر قسم کی دماغی اور جسمانی کمزوری دور ہو جاتی ہے۔ جگر کی کمزوری میں آدھا کلو دودھ میں 4 تولے شہد ملا کر پینا بے حد مفید ہوتا ہے۔ اگر شہد کو غذا کا حصہ بنا لیا جائے تو جگر کی کبھی تکلیف نہیں ہوتی۔ رات کو مٹی کے کوڑے پیالے میں حسب ضرورت دہی لے لیں، اس میں تھوڑی سی دیسی شکر مکس کر لیں، پھر اس پیالے کو ڈھانپ کر صحن میں رکھ دیں۔ صبح یہی دہی باسی روٹی جو رات کی پکی ہوئی ہو، چاہیں تو صبح پانی لگا کر گرم بھی کر سکتے ہیں، اس کے ساتھ کھائیں اور بڑی بیماریوں سے نجات پائیں۔ مونگ پھلی دبلے اور کمزور افراد کے لیے مفید ہے۔ مونگ پھلی کے استعمال سے انسولین کی سطح برقرار رہتی ہے۔ باڈی بلڈرز اس سے بھرپور فائدہ حاصل کر سکتے ہیں۔ مونگ پھلی میں موجود وٹامنز ہڈیوں اور دانتوں کو مضبوط بناتے ہیں۔ اگر آپ کے بال گر رہے ہیں تو مونگ پھلی کا استعمال ضرور کریں۔ 1 کپ گلاب کی پتیوں کو دودھ کے کپ میں ڈال دیں۔ 2 دن بعد گلاب کی پتیوں کو ہونٹوں پر لگائیں۔ چند دن لگانے کے بعد آپ کے ہونٹ گلاب کی پنکھڑیوں کی طرح نرم اور نازک اور لال ہو جائیں گے۔ اگر کہیں گوشت کا ٹکڑا ملے اور پتہ نہ چلے کہ یہ ذبح شدہ جانور کا ہے یا مردار جانور کا، تو اس گوشت کا ایک چھوٹا سا پیس آگ میں ڈال دیں۔ اگر وہ سکڑ جائے تو یہ ذبح شدہ جانور کا ہے، اور اگر وہ ڈھیلا ہو کر پھیل جائے تو یہ مردار جانور کا ہے۔ 1 کھیرے، 1 کچے سیب اور 1 لیموں کا جوس مکس کر لیں۔ دن میں 2 دفعہ فجر اور عصر ٹائم 5 ہفتے تک پئیں، گلوکوز کی سطح نیچے آ جاتی ہے۔ اگر کچے دودھ کو کسی مریض کے کمرے میں کھلے برتن میں رکھا جائے تو اس کی بیماری کے جراثیم کچے دودھ میں شامل ہو جاتے ہیں۔ روٹی کا کنارہ توڑ کر کچرے میں ڈال دینا اور بیچ کا حصہ کھا لینا اسراف ہے۔ ہاں، اگر کنارے کچے رہ گئے ہیں تو اس کے کھانے سے نقصان ہوگا تو آپ توڑ کر ڈال سکتے ہیں۔ کھانے سے قبل اگر تھوڑا سا نمک چکھ لیا جائے تو فوراً لعاب پیدا کرنے والے غدود حرکت میں آ جاتے ہیں، جس کی وجہ سے کھانے میں دل لگتا ہے، کھانا لذیذ لگتا ہے، بھوک چمک اٹھتی ہے۔ اسی طرح کھانے کے بعد نمک چکھ لیا جائے تو خوراک کی نالی میں کھانے بھی اور دیگر اغنیات کی جو تہ چمٹ جاتی ہے، نمک اس تہ کو ختم کر دیتا ہے۔ 1 کلو آٹے میں 3 چمچ آئل یا دیسی گھی ملا کر تھوڑا سا نمک ڈالیں، ہاتھوں سے آٹے کو مسلیں، اس کے بعد نیم گرم پانی ملا کر اچھی طرح گوندھ لیں۔ گوندھنے کے بعد گیلے کپڑے سے ڈھک دیں۔ آدھا گھنٹے بعد روٹی پکا لیں۔ اب اس روٹی کا ذائقہ اور تازگی آپ خود محسوس کریں گے۔ سائنسدانوں کے نزدیک 1 یا 2 کپ دہی کا روزانہ استعمال جسم میں ایسے پروٹینز کی رشنما کا باعث بنتا ہے جو کئی قسم کے مہلک وائرس کے حملوں کے خلاف محفوظ رکھتا ہے۔ دہی کا استعمال آنتوں کے اندر کینسر پیدا کرنے والے اجزاء کا خاتمہ اور پھیپھڑوں کے سرطان کی بھی روک تھام کرتا ہے۔ کھجور بلغم نکالتی ہے، سانس کے امراض دور کرتی ہے۔ دن میں 2-3 دفعہ فجر، عصر اور عشاء ٹائم 3 کھجوریں کھا لیا کریں۔ خشک اور سرد موسم میں روزانہ رات سوتے وقت یا نہار منہ اگر دودھ میں 4 کھجوریں پکا کر روزانہ گرم گرم پیا جائے تو اس سے جسم ٹھنڈ سے محفوظ رہتا ہے۔ بخار، گلے میں درد، کھانسی اور نزلہ زکام میں کھجور ملا فائدہ مند دودھ ہوتا ہے، کیونکہ اس میں وٹامنز کے ساتھ فائبر وافر مقدار میں موجود ہوتا ہے۔ طاقت، فٹنس، صحت مند جسم اور شاندار جوانی کے لیے کھجور کی روٹی ایک بہترین ٹونک ہے۔ کھجور کی روٹی جسم میں بہت زیادہ طاقت، قوت پیدا کرتی ہے۔ رنگ برنگے کیپسول، طاقت کی گولیاں، انجیکشن اس روٹی کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ روٹی بنانے کے لیے پکی ہوئی نرم 10 کھجوریں لے کر رات کو پانی میں بھگو دیں۔ صبح ان کھجوروں کو اسی پانی میں اچھی طرح ہاتھوں سے مل لیں کہ کھجوروں کے ریشے اس پانی میں حل ہو جائیں، گٹلیاں نکال دیں، پھر اس پانی میں 1 چٹکی اجوائن ڈال دیں۔ اب اس پانی سے آٹا گوندھ لیں اور اس کی روٹی پکا کر کھا لیں۔ جگر، مثانے کی گرمی، خواتین اور مردوں کی پوشیدہ بیماریاں، ہاتھ پاؤں کی جلن اور اعصابی طاقت کے لیے یہ کھجور کا شربت حیرت انگیز چیز ہے۔ اس کے لیے پکی ہوئی 3 نرم کھجوریں لے کر رات کو 1 گلاس پانی میں بھگو دیں۔ صبح ان کھجوروں کو اسی پانی میں اچھی طرح ہاتھوں سے مسل لیں۔ مشروب تیار ہے، اس کو چسکی چسکی لے کر پی لیں۔ صبح نہار منہ استعمال کریں، چاہیں تو دن میں 2 بار صبح شام بھی بنا کر پی سکتے ہیں۔
سبز چائے آپ کو اور آپ کی جلد کو دیرپا، خوبصورتی اور جوان رکھنے میں آپ کی مدد کرتی ہے۔ سبز چائے جلد میں جلن یا خارش پیدا کرنے والے مسائل کے لیے نہایت مفید ہے۔ سبز چائے کے پتے ہلکی خارش اور داغ دھبے اور چھائیوں کے لیے بھی بے حد مفید ہیں۔ مونگروں میں گوشت بنانے والے اجزاء موجود ہوتے ہیں۔ غریب آدمی کے لیے یہ غذائیت سے بھرپور غذا ہے جسے کھا کر جسم کی ٹوٹ پھوٹ اور سردی کی شدت سے بچ سکتے ہیں۔ اسے ہفتے میں 2 بار ضرور پکائیے تاکہ آپ کی صحت ٹھیک رہے۔ گاجر کا مربع سونے یا چاندی کے ورق کے ہمراہ کھانا بے حد فرحت بخش اور مقوی ہے۔ ہر عمر کے مرد و خواتین کے لیے لاجواب ہے۔ سپورٹس میں دلچسپی لینے والے ضرور کھائیں۔ کلونجی کا تیل 10 قطرے روزانہ دودھ میں ڈال کر پینے سے تھکن قریب نہیں آتی۔ دماغی کام کرنے والے کے لیے لاجواب ہے اور آنکھوں کی بینائی کے لیے آب حیات کی مانند ہے۔ وہ کیا دور تھا جب ہماری ہنڈیاں میں اور کھانے پکانے کی ہر چیز میں آلو بخارے کا استعمال بہت ذوق و شوق سے کیا جاتا تھا۔ نہ بلڈ پریشر ہوتا تھا، نہ ٹینشن ہوتی تھی، نہ بواسیر، نہ اعصابی کھچاؤ۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ بیماریاں آپ کے بھی قریب نہ آئیں اور ہیں تو دور ہو جائیں تو پھر اپنی ہنڈیا یا چاولوں میں یہ سالن میں ان 3 چیزوں کا استعمال ضرور کریں۔ آپ کو اس کا بہت حیرت انگیز رزلٹ ملے گا۔ اس میں آپ خشک دھنیا، آلو بخارا، سبز دھنیا اور پسی ہوئی ہلدی ضرور ڈالیں۔ اگر کسی کو لکوہ یا سردی کی شکایت ہو تو 1 چٹکی پسی ہوئی سونڈ شہد میں ملا کر مریض کو دن میں کئی بار چٹائیں، خوب آرام ملتا ہے، درد بھی کم ہو جاتا ہے، سردی کی تکلیف جلد ختم ہو جاتی ہے۔ آدھا کپ زیتون کے تیل میں 2 خشک انجیر بھگو کر رکھ دیں، چند دنوں کے بعد وہ نرم ہو جائیں گی۔ ان کو اچھی طرح مکس کر لیں، یہ ایک نیچرل مکسر بن جائے گا۔ اس کو آرام سے اور ذرا پیار سے اپنے چہرے پر اسکرب کریں۔ 10 منٹ کے بعد اگر منہ دھونا چاہیں تو دھو لیں ورنہ اچھی طرح صاف کر کے سو جائیں۔ صبح فریش چہرے کے ساتھ اٹھیں۔ سفید زیرے کو منہ میں رکھ کر چبانا اور لعاب تھوکتے رہنا منہ کے چھالوں کے لیے مفید ہے۔ مٹر میں پروٹین نشاستہ موجود ہوتا ہے، اس کے کھانے سے بلغم میں کمی آتی ہے، خون میں اضافہ اور صفائی ہوتی ہے، جسم کو فربہ کرتا ہے۔ پیٹ کے امراض میں 4-5 دانے انجیر صبح نہار منہ کھانا بے حد مفید ہے۔ اس کے استعمال سے آنتیں صاف اور پیٹ سے ہوا خارج ہو جاتی ہے۔ بچوں کے چہروں پر اکثر چھوٹے چھوٹے دانے نکلتے ہیں، اس کے لیے ایک مرغی کا چوزہ جو کم از کم 1 یا 1.5 پاؤ کا ہو مریض کے چہرے سے مس کر کے اسے صدقہ دیں، دانے فوراً ٹھیک ہو جائیں گے۔ اکثر گھروں میں سالن کا رنگ کالا یا گہرا بھورا ہو جاتا ہے، جبکہ ریسٹورنٹ میں کڑھائی کی رنگت بہت شوق ہوتی ہے جو کہ دیکھنے والے کی بھوک بڑھا دیتی ہے۔ پیاز کو فرائی کرتے وقت اسے کبھی بھی زیادہ ڈارک براؤن نہ کریں بلکہ ہلکا سنہرا ہونے پر ہی ٹماٹر ڈال دیں۔ اس کے علاوہ مسالہ جات بھونتے وقت 1 چمچ کشمیری لال مرچ جو تیز نہیں ہوتی صرف رنگ دیتی ہے اور 1 کھانے کا چمچ دہی ڈال کر بھونیں۔ بیسن ایسی چیز ہے جو کچن میں بہت جلد خراب ہو جاتا ہے، خاص طور پر برسات کے موسم میں اس میں بہت جلد کیڑے یعنی کہ سسری پڑ جاتی ہے یا اس میں نمی آنے کی وجہ سے گٹھلیاں بن جاتی ہیں جس کی وجہ سے پکوڑے یا کڑی کا ذائقہ کڑوا ہو جاتا ہے۔ بیسن کو کسی بھی ایئر ٹائٹ جار میں بھرنے سے پہلے اس میں 2 سے 3 عدد لونگ ڈال دیں اور 1 تیز پات ڈال دیں، اس سے بیسن مہینوں تک بالکل تازہ رہے گا، اس کی غذائیت جو ہے وہ برقرار رہے گی اور استعمال کے وقت کرواہٹ پیدا بھی نہیں کرے گا۔ پپیتا اور پاؤڈر کا دودھ ملا کر پیسٹ بنا لیں، اس کے بعد چہرے اور گردن پر لگائیں۔ ماسک لگانے سے پہلے چہرے کو اچھی طرح دھو کر خشک کر لیں، یہ ماسک دھوپ سے جلی ہوئی رنگت کو صحیح کرتا ہے اور رنگت نکھارتا ہے۔ اگر کسی کے آدھے سر میں درد ہو، درد کئی دنوں سے مسلسل ہو رہا ہو تو اسے سوتے وقت کلونجی کے تیل کے 5 قطرے دودھ میں ملا کر پلائیں اور ناک کے مخالف نتنے میں کلونجی کے تیل کا 1 قطرہ ڈال دیں تو درد میں افاقہ ہوگا۔ 3 دن مسلسل استعمال کرنے سے درد بالکل ٹھیک ہو جائے گا۔ کمر درد کی شکایت کرتی خواتین گرم دودھ میں میٹھا سوڈا اور نمک ملا کر پی لیں، یہ کمر درد میں فوری آرام دیتا ہے، مہرہ کھسک جانے کی صورت میں درد سے بھی نجات دیتا ہے۔ اگر نزلہ زکام رہتا ہو، گلے میں خراش ہو تو 4-5 خشک خوبانیاں کھا کر 1 کپ ہلکی نیم گرم چائے پی لیں، انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔
انڈا ایک مفید اور بہتر غذا ہے جو صحت کو بہتر اور بچوں کی نشو و نما میں مدد دیتا ہے۔ بچوں کو ہفتے میں کم از کم 2 یا 3 انڈے خوراک میں دینے چاہئیں اور دیسی انڈے کھانا چاہیے، نہ کہ فارمی۔ بخار کے بعد یا کسی مرض کی وجہ سے بال گرتے ہوں تو کھوپرے کے تیل کا استعمال گرتے بالوں کو روکنے کے لیے نہایت مؤثر ہے۔ سردیوں میں بلغمی کھانسی، خشک کھانسی، دمہ کا مرض عام ہو جاتا ہے۔ خالص شہد کو روزانہ خوراک اور چائے وغیرہ میں چینی کی جگہ استعمال کیا جائے تو ایسے امراض لاحق نہیں ہوتے۔ منہ کی بدبو دور کرنے کے لیے روزانہ صبح کے وقت آم کی مسواک سے دانت صاف کریں، انشاءاللہ چند روز میں منہ کی بدبو دور ہو جائے گی۔ مچھلی ہمیشہ تازہ کھانی چاہیے۔ تازہ مچھلی کی پہچان یہ ہے: چمکدار آنکھیں، سرخ گلپھڑے، صاف شفاف مضبوط چھلکے، سخت گوشت جو نیلا نہ ہو۔ باسی مچھلی کی آنکھیں دھنسی ہوئی ہوں گی، زردی مائل گلپھڑے ہوں گے اور گوشت نرم اور بدبودار ہوگا۔ برسا برس سے اتباع یہ مشورہ دیتے ہیں کہ باجرے کو گڑ، شکر یا دیگر کھانوں میں ملا کر کھانے سے جسم مضبوط اور خون پیدا ہوتا ہے۔ بہت زیادہ پسینہ آنے والوں کے لیے آڑو مفید ہے۔ آڑو کے استعمال سے خون کی گرمی ختم ہو جاتی ہے، گرمی کی وجہ سے ہونے والی گھبراہٹ دور ہوتی ہے۔ پیٹ کے کیڑوں سے نجات کے لیے آڑو فائدہ مند ہے۔ بعض حضرات کا منہ صبح کو کڑوا ہوتا ہے یا قے ہوتی ہے، ان کے لیے آڑو مفید ہے۔ آڑو قبض کشا ہے۔ جن لوگوں کو قبض رہتی ہو انہیں آڑو ضرور استعمال کروانے چاہیے۔ مولی کے سبز نرم پتے توڑ کر رکھ لیں، کھانے کے درمیان ایک مولی اور اس کے سبز پتے کھائیں۔ اس کھانے سے پیٹ کم ہوگا، گیس نہیں بنے گی۔ اس سلاد میں آپ گاجر کا بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ نیازبو کے پتے پیاز کے پانی میں رگڑ کر روزانہ اپنے چہرے کے بالوں پر لگائیں، کچھ عرصہ بعد بال کم ہونا شروع ہو جائیں گے۔ چند ہفتے چند مہینے ضرور آزمائیں۔ جن کی نظر کمزور ہو اس کو چاہیے رات کو سونے سے پہلے 1 گلاس نیم گرم دودھ کے ساتھ 4 عدد کھجوریں کھائیں۔ یہ ٹوٹکا کم از کم 1 ماہ استعمال کریں۔ شرطیہ بات ہے اینک کا نمبر کم ہو جاتا ہے۔ 50 گرام سرسوں کا تیل ایک شیشے کی بوتل میں ڈال لیں، اس میں 1 کافور کی ٹکیا ڈال کر اس بوتل کو 1 دن کے لیے دھوپ میں رکھ دیں۔ پھر یہ تیل حسب برداشت گرم کر کے مریض کے ناک میں دونوں طرف 1 قطرہ ڈال دیں۔ 2 دن میں مریض کے ناک کے غدود بالکل ٹھیک ہو جائیں گے۔ جسے سانس بڑی مشکل سے آتی ہو بالکل ٹھیک ہو جائے گی۔ بعد میں بھی استعمال کرتے رہیں، آپریشن کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ وہ لوگ جن کے معدے میں تیزابیت زیادہ ہو جاتی ہے انہیں چاہیے تازہ سیبوں کا رس خوب استعمال کریں۔ تو جی ویورز، یہ تھی میری آج کی ویڈیو، امید ہے آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اگر اچھی لگی ہو تو پلیز لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ دعاؤں میں یاد رکھیں، اپنا بہت سا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔